ہوں دکھیارا دیکھو نا، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بیمار، اسے کہہ دو 3 تسبیح صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے. یہ تو مشکل نہیں ہے، بولے مشکل ہے؟ 3 تسبیح صبح شام اگر وہ اللہ اکبر کی پڑھ لے، اور آپ اسے اگر 3 تسبیح کہیں گے نا، وہ سچی بات ہے 3 تسبیح سے زیادہ پڑھ لے گا. اور اگر وہ مجبور ہے نا، اس کو ہٹا دو شرط وضو کی. مریض ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اس کو قے آ جاتی ہے، قے آنے سے منہ بھر کے قے آنے سے وضو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی حالت میں ہے، اس کو سہولت دو. میں نے بابے کو سہولت دی تھی، سرائی بابے کو کیا کہنے لگا؟ سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے. میں نے کہا بابا سارا دن بیٹھا رہے اور یہاں کیا کرتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، بس سارا دن بیٹھا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا پڑھتا رہے پڑھتا رہے. اور کیا بتایا تھا بابے کو؟ اور 7 تیمم میں نے سکھا دیا تھا. ایک پانی والا وضو، دھرتی والا وضو، دھرتی والا وضو. امت کے لیے سہولتیں پیدا کرو، لوگوں کے لیے سکھ لے آؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں، سکھ پھیلائیں، آسانیاں پھیلائیں. دکھی تو لوگ ویسے ہی ہیں نا، دکھی تو لوگ ویسے ہی. ایک خط میرے پاس آیا، یاد آئے سن لو، بڑی انوکھی بات اس نے لکھی. خط والے نے ہاں جی، گنگو کی ٹرانسلیشن ہو رہی؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. گنگو کا ترجمہ ہو رہا. آپ کے بھی کوئی ہو نا گویا اس سماج سے معروم گنگے ہوں تو ان کو لایا کرو. یہ بائیں ہال کے بائیں طرف جو کونا ہے نا، اس طرف سارے گنگے بیٹھتے ہیں. اس طرف نا بورڈ لگا، تھوڑا سا کاغذ لگا دینا، گنگوں کا ایسے لگا دینا، ہلکا گویا یہ سماج سے معروم لوگوں کا ہلکا. میرے پاس خط آیا، خط میں ایک بندے نے عجیب بات لکھی. کہنے لگا کہ میری بیوی ان پڑھ ہے. یہ مانسیرا ہزارہ اس سائڈ سے آیا. میری بیوی ان پڑھ ہے. میں نے آپ کے درس میں سنا اللہ اکبر. میری بیوی زلزلے کے اس نظام پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کمر پہ چوٹ لگی تھی، جھک کے چلتی ہے، لنگڑا کے چلتی ہے. اس دور میں افراتفری میں صحیح ہڈی نہیں جڑ چکی تھی، جب ہر ہسپتال بھری ہوئی تھی اور سب کے فریکچر تھے اور کسی کی ہڈی کچھ نہیں بچا ہوا تھا. زلزلے میں 2005 کا تھا نا، 5 کے زلزلے میں. عجیب خط پڑھا میں نے، اور مجھے خط یقین جانی پڑھ کے نا، میں بڑی دیر تک خط کو سینے سے لگا کے نا میرے آنسو نکل گیا، اور میرے آنسو واقعی نکل گیا. تو اس خط میں میں نے جو بات پڑھی بڑی عجیب. تو زلزلے میں ہڈی ٹوٹ گئی اور کمر پہ چوٹ لگی، جھک کے چلتی، غریب لوگ ہیں، گھر کا کام کاج ہمارا ختم نہیں ہوتا، پانی دور سے لانا پڑتا ہے، لکڑیاں جنگل سے چن کے لانی پڑتی ہیں، اور گھر بھی ٹپکتا ہے. جی چاہتا ہے وہ خط بالکل ایز اٹ عکس کے ساتھ میگزین میں چھاپ دوں یا نیٹ پہ ڈال دوں، اور سب کچھ ہوتا ہے. دستی خط مجھے کسی نے آ کے دیا. لیکن میں نے آپ کا درس سنا اللہ اکبر کا، تو میرے دل میں خیال آیا میں بیوی کو بتا دوں کہ اللہ اکبر 3 تسبیح صبح شام پڑھ لیا کر. کہنے لگا، میرے بیوی سے پوچھا اللہ اکبر آتا ہے؟ تو اللہ اکبر کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر تو آتا ہے مجھے. میں نے کہا سارا دن پڑھا کر اللہ اکبر، سارا دن پڑھا کر، سارا دن اللہ اکبر پڑھا کر، اور 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام پڑھ لیا کر. جس حالت میں ہے پڑھ لیا کر، بس پڑھتی رہا کر، جس حال میں ہے پڑھتی رہا کر. تو کہنے لگا اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کوئی چند ماہ ہی پڑھے، چند ماہ پڑھے، اس کی کمر سیدھی ہو گئی. تھک جاتی تھی، پہلے ایک ڈول کے بھر کے لاتی تھی، اب 2 ڈول بھر کے لاتی تھی. اور دوائیاں پہلے کبھی دوائی پیسے مل جاتے تھے کھا لیتی تھی، درد کی گولیاں اس نے چھوڑ دی ہیں. اس کی ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے، کمر تو سیدھی ہو گئی، ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے.
اور میرے گھر میں پہلے نا بچے اکثر بیمار رہتے تھے. میں نے 3 تسبیح صبح شام میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یا اللہ میں ان بچوں کی طرف سے 300 اونٹ صبح اور 300 اونٹ شام کو صدقہ کرتا ہوں. کہنے لگے بچے ٹھیک ہو گئے میرے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں موٹر سائیکل پہ. یہ بات میں نے ایک جگہ سنی تھی پہلے. ہمارے ساتھ تھا عبدالرزاق, یہ بیٹھا ہوا ہے جہانیہ کا. کہنے لگے کیرے پیر کو لے کے میں نے گیا, اتنے جھنڈے بھی ہے نہیں, ٹول بھی ہے نہیں. سامنے بیٹھا ہے. عبدالرزاق کھڑا ہو جا. کہ کس سن میں گئے تھے ہم, سن یاد ہے؟ کہتے کیرے پیر کو لے کے گئے تھے, نہ چنڈے نہ ٹولے, اینے میرے جن کڑنے نے. ہم گئے تھے ٹھٹھا سے آگے گھوڑا باڑی تحصیل گھوڑا باڑی سے آگے تھارے والی سے آگے کیٹی بندر جو پرانی بندرگاہ تھی, وہاں کے جنگل میں رمضان کی راتوں میں وہ کہانی عجب ہے. جنگل بیابان. رات کو افطاری کے وقت ایک جگہ افطاری ہوئی, ہم بھی کھا رہے تھے, ساتھ بلیاں آئی وہ بھی ساتھ کھا رہی تھی. اندھیرے میں بلیاں بھی کھا رہی, ہم بھی کھا رہے. انوکھی کہانی ہے, کیا بتائیں آپ کو. تو کیا بات کر رہا تھا؟ گھر کے اندر بیماری تھی. ہاں موٹر سائیکل والا. وہاں مجھے پتا چلا, میں جب وہاں گیا نا, تحصیل گھوڑا باری ہے, یہ اندرون سندھ کی ایک تحصیل ہے, اس کا نام ہے کیا؟ گھوڑا باری. میں نے پہلی دفعہ دیکھا, آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. ٹھٹھا سے آگے اس میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اس کے موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں ہے. جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے, سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا. موٹر سائیکل کا نا وہ سلنسر کے اندر بنسری ہوتی ہے, کیا بلا ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. وہاں بھی اس نے وہ بات کی, اس نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے موٹر سائیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے. اس کی آواز جو آتی ہے نا, پھر ڈاکٹر کو وہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں واپس آ کے میں ڈرپ جو ہے پھر اتار دوں گا. کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, پھٹ پھٹ ہوتی ہے. پہلے تو 1-2 دفعہ گزر گئے. کہنے لگا پھر انہوں نے دستک دی, ہاں بھائی بچے ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں. لیکن کیسے؟ انہوں نے کہا 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں. او تمہارا صدقہ, اور تمہارے گھر تو روٹی بھی نہیں ہے, اور تم 300 اونٹ 4.5 کروڑ کا صدقہ صبح اور 4.5 کروڑ کا صدقہ شام کو, دیوانگی, کیسا پاگل پن. انہوں نے کہا ہم اللہ اکبر 300 بار صبح اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 بار درود ابراہیمی, اور شام کو بھی اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے سال ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا, تو چراغ راہ کے بھی جل گیا. کیسا کریم ہے, نام لے کے دیکھ صحیح, اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح, اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے. سچوں کا سچا جو ہوا, کھروں کا کھرا ہوا. سارا جہان وعدے پورے نہ کرے اور بندہ بھی وعدہ پورا نہ کرے, پر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا. ہاں اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے, دیکھ تجھے کروانے نہیں آتے, وہ کرنے والا ہے. لگے میرے گھر کے اندر بیماری ختم, وہ سلنسر فری ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ختم. اس نے کہا آخر آواز دی, انہوں نے کہا بابا کیا ہے, کوئی دوائی دارو, بچوں کا, میری بچے ہیں. انہوں نے کہا تیرے بچے ہیں پر میرے بھی ہیں بچے, لیکن میرے بچوں کو مجھے دارو مل گیا. زلزلہ کا مارا ہوا, کمر بھی سیدھی ہو گئی, ٹانگ سیدھی ہو رہی, اور بچے ٹھیک ہو گئے. آپس میں لڑنا بھیڑنا ختم, بیماریاں ختم, گھر میں سکون, راحت, اور گھر کے اندر چین آ گیا. کس کے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر کے پڑھنے سے مجھے چین آ گیا.
اور مجھے راحت مل گئی. یہ ہے زندگی. ہے مزیدار زندگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مشکل ہے؟ آسان چیز. یہ زندگی ہے جس میں راحت ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں خوشیاں ہیں، جس میں کامیابیاں ہیں، جس میں عزتیں ہیں، جس میں برکتیں ہیں. یہ زندگی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لاؤ اس زندگی کی طرف لوگوں کو. بھاگو دوڑو اللہ کی طرف. آؤ اللہ کی طرف. تھک گئی ہے سائنس، تھک گیا ہے زمانہ. نہ دو الزام کسی کو، نہ دو گالیاں حکومتوں کو، نہ دو وقت ضائع نہ کرو. نہ انگریز کو گالیاں دو، نہ کرو. وہ وقت جو گالیوں پہ لگانا، الزاموں پہ لگانا اور شکووں پہ لگانا ہے، وہ وقت اللہ اکبر پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ التغابن پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ رحمان کی ڈرپ لگانے پہ لگا دو. دیکھو سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا زندگی کا نظام ہے جو تجھے راحتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دے. نہ کھولے، کھول کے دکھا دے. میرا گھر کہتا ہے، میرا گھر خط میں عجیب بات لکھی. کہنے لگا میں جب یہ خط لکھ رہا ہوں میرے آنسو نکل رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا پیغام آپ ابتری کے قارئین کو پہنچا دیں اور درس میں بشک پہنچا دیں کہ اللہ اکبر سے میرا گھرانہ صحت یاب ہو گیا ہے. اور بتاؤں طاقتور سے طاقتور جن ہو، میرا تجربہ ہے 1 2 3 بارہا اللہ اکبر دل کی عظمت کے ساتھ کہیں جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور کیوں صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے اور کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی تھی اور کوئی مارکا نہیں فتح ہوتا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. اور اللہ اکبر کا نعرہ اور ایک جلسوں میں نعرے، ایک خندق کا نعرہ، وہ اور اس میں بڑا فرق ہے. ہاں یہ بات میں نے جنرل جاوید ناصر سے سنی تھی. ہاں اس سے سنی تھی. ایک دو بات کر رہا تھا، ایک بندہ نے اللہ اکبر اس کا کہنے لگا چپ کر جا، ٹھہر جا. خندق کا اللہ اکبر اور تیرے اللہ اکبر میں فرق ہے. وہاں اللہ اکبر پتھر کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تیرا اللہ اکبر تو باطل کے جالے کو بھی نہ توڑ سکے. ہاں مکڑی کے جالے کو نہ توڑ سکے جو باطل ہے. اللہ اکبر کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جن ٹکڑے ٹکڑے، باطل ٹکڑے ٹکڑے، کفر ٹکڑے ٹکڑے اور اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر میں ہے کیا؟ اللہ اکبر کمال ہے. اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز خود اللہ ہے. اس میں ذات، اس میں اللہ، اس میں ذات. اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ ہے اور سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کا ترجمہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی سمجھانے والا نہ سمجھا سکا، نہ سمجھا سکے گا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظمتوں والا، قوتوں والا، طاقتوں والا، کمال والا. وہ کریم اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ اکبر کو ہم نہ سمجھ سکے، نہ سمجھا سکیں گے، نہ سوچ سکے، نہ سجھا سکیں گے، نہ دیکھ سکے، نہ دکھا سکیں گے، نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکیں گے، نہ لکھ سکے، نہ لکھا سکیں گے. اللہ اکبر اتنی عظمت والا ہے. اور اللہ اکبر دل کی گہرائیوں کے ساتھ جادو کے ٹکڑے، جن کے ٹکڑے، بت کے ٹکڑے، باطل کے ٹکڑے، ان چیزوں کو کر دے. یہ شفا یابی ہوتی اس لیے ہے، یہ فلسفہ بیان کیے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کے دل میں بات ٹھکے گی نہیں. بقول ایک بابا جی تھے، وہ یہ لفظ کہتے تھے کہ تیرے دل میں بات اس وقت ٹھکے گی، یعنی اترے گی، جب تجھے بات یوں سمجھاؤں گا. وہ کیسے کہ اللہ اکبر کے سے باطل ٹوٹ جاتا ہے.
जिन्नात की दुनिया, नजर बद की दुनिया, शयातीन की दुनिया, कुफ्र की दुनिया, बातिल की दुनिया, फितनों की दुनिया, फसाद की दुनिया अल्लाह अकबर से टूट जाता है। मालूम हुआ अगर मरीज पे जादू था तो टूटा अल्लाह अकबर से, फितना था तो टूटा अल्लाह अकबर से, नजर बद थी तो टूटी अल्लाह अकबर से, और कोई काली चीज थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई जिन था टूटा अल्लाह अकबर से, कोई जिन्नी थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई फसाद था और कोई गुमराही थी टूटी अल्लाह अकबर से। मालूम हुआ कि अल्लाह अकबर से फायदा होता इसलिए है कि अल्लाह अकबर से बातिल और बातिल की कुव्वतें और फितने और ये सारी चीजें टूट जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये चीजें टूट जाती हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के वजूद से। जाल हक वज़हकल बातिल, जब हक आता है बातिल का भेजा निकल जाता है। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ के अलल बातिल, हक जब आता है और हक को उठा के बातिल के भेजे मारे दिमाग पे, उसका भेजा निकल जाता है और बातिल का कुछ नहीं बचता। ये फितना, ये फसाद, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये जिन्नात, ये जादू, ये फसाद, नजर बदगा और ये सहर सारा हवाओं फजाओं में, ये सब बातिल है, ये सब दज्जाल है। इसका इलाज अल्लाह 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 जल्ल जलालहू, ये अल्लाह अल्लाह है, ये अल्लाह, इसका नाम, अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम की ताकत। और याद रख, ताकतवर चीज को ताकत से फेंक, फिर इसकी तासीर देख। है ताकतवर चीज को ताकत से मार। चीज ताकतवर है, गोली ताकतवर है, उसको हाथ से मार, फायदा होगा। उसको बंदूक से मार, गोली के अंदर ताकत है। ताकतवर चीज को ताकत से मार। गोली ताकतवर है लेकिन उसको हाथ से मार, उसको गुलेल से मार, उसको कमान से मार ना, कमान से मार कुछ नहीं, चोट लगेगी मरेगा नहीं। गुलेल से मार ना, हाथ से घुमा के मार ना, ताकतवर चीज को ताकत से मार। उस गोली को बंदूक में रख के मार, देख निशाना लगता नहीं मरता। अल्लाह जल्ल शानहू का नाम ताकतवर है। ताकतवर यकीन के साथ, ताकतवर गुमान के साथ, ताकतवर जज्बे के साथ, ताकतवर सच्ची कैफियत के साथ, सच्चे विजदान के साथ। हाय 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 हाय।